الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین رتبہ سناواں سونے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا سونے نبی دا اوے نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا سونے نبی دا او نبیاں
تک جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا، اج تک جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا، ایسا مقام میرے نبی دا، ایسا مقام میرے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں، سونے نبی دا رتبہ سناواں۔ توجہ، جبریل رک گیا ہے سدرا مقام تے، جبریل رک گیا ہے سدرا مقام تے، میرا نبی گیا ہے خود لا مقام تے، میرا نبی گیا ہے خود لا مقام تے، نوری غلام نوری غلام میرے نبی دا، نوری غلام میرے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں۔ وچ حشر عاشقانو فکراں دی لوڑ نہیں، وچ حشر عاشقانو فکراں دی لوڑ نہیں، رحمت میرا نبی ہے رحمت دی تھوڑ نہیں، رحمت میرا نبی ہے رحمت دی تھوڑ نہیں، کوثر دا جام کوثر دا جام میرے نبی دا، کوثر دا جام میرے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں، سونے نبی دا رتبہ سناواں۔ پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب، پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب، پڑھ آقا تے سلام ملدا جواب، پڑھ آقا تے سلام ملدا جواب، ایسا کلام میرے نبی دا، ایسا کلام میرے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں۔ صدیق عمر دی قسمت سب تو نرالی، صدیق عمر دی قسمت سب تو نرالی، دوویں پہ نبی دے نال روزے دی جالی، دوویں پہ نبی دے نال روزے دی جالی، ہر ایک غلام میرے نبی دا، ہر ایک غلام میرے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں۔ اصحاب مصطفیٰ دے حق دا معیار اصحاب مصطفیٰ دے حق دا معیار، حق والیاں دا نعرہ حق چار یارے، حق والیاں دا نعرہ حق چار یارے، ہر ایک غلام میرے نبی دا، ہر ایک غلام میرے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا
خطبہ سناواں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، سید انس و جاں، والی کون و مکان، شہ نشین مہبشاں، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر مختلف اور بے شمار موضوع ہیں جس پر بھی گفتگو کی جائے لاجواب ہے، لیکن ان میں سے ایک اہم واقعہ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ وہ معراج ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ معراج ہے، مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر عند سدرۃ المنتہا، پھر عند سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک، پھر میرے حضور کی واپسی تک، یہ سارا کا سارا امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میں اس میں سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جب میرے حضور کی عمر 40 برس کی ہوئی تو اللہ خالق لم یزل نے اپنے پیارے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب میری توحید کا اعلان، میری وحدانیت کا اعلان علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کر۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مکے والوں کو، وہ سردار تھے، وہ غریب تھے، وہ جس حالت میں تھے، تمام مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا اور میرے حضور فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل مکہ، میں تہاڈے درمیان اپنا بچپن گزاریا، اپنی جوانی گزاری، اپنی جوانی، میرا لڑکپن، میری شادی، میرے بچے، میرے تہاڈے نال معاملات، اٹھنا بیٹھنا، ساری زندگی 40 سال دا عرصہ میرا تہاڈے نال گزریا۔ اے اہل مکہ، مینوں اے دسو تسی مینوں جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ تو میں اپنے انداز سے کہنا کہ مشرکین مکہ نے کیا ہوئے گا، سونیاں چاند دے سینے وچ داغ ہو سکتا ہے پر تیری سیرت وچ کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان فرمایا تو وہ مشرکین مکہ ایک دفعہ کہتے بیٹھے کہ سونیاں تیری سیرت وچ کوئی داغ نہیں، لیکن وہ وقت آ گیا کہ مشرکین مکہ نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتے، میرے نبی پاک نو گالیاں دینا شروع کر دیتیاں، حتیٰ کہ میرے نبی پاک دے پیراں تھلے کنڈے بچھانا شروع کر دیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیاں نو اتنے دکھ، تکلیفاں، پریشانیاں، مصیبتاں انہاں نبیاں تے نہیں آئیاں جتنیاں میرے تے آئیاں۔ اتنا دکھ دیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں واللیل دیاں زلفاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتا۔ اور معاذ اللہ وہ وقت آ گیا کہ مشرکین مکہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دلوں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے کہ کسے نہ کسے طریقے اسی کوئی عیب تلاش کریے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ذلیل کریے۔ انہوں نے بڑے حربے استعمال کیتے، وقت گزرتا گیا۔ مثال دے طور تے توجہ میرے حال، مثال دے طور تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت مسلمان نہیں سی ہوئے، تو خود فرماندے نے کہ میں کیسر روم دے چلا گیا، کیسر روم بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے بیٹھ گیا، دربار لگیا ہویا، میں دربار دے اندر موجود ہاں۔ تو اس دربار دے وچ وہ بادشاہ سی، وہ کوئی جمہوری بادشاہ نہیں سی، وہ بادشاہ سی، اس وقت دے بادشاہ وہ بادشاہ ہوندے سی۔ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانائی سے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں سی ہویا، میں دربار دے اندر موجود ہاں تے دربار دے اندر میرے مصطفیٰ دیاں گلاں چھڑ پئیاں، دربار دے اندر میرے آقا دیاں گلاں چھڑ پئیاں۔ تے ابو سفیان کہندے نے کہ بادشاہ کہن لگا کہ میں سنیا ہے کہ مکہ دی دھرتی تے ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، مینوں تہاڈے وچوں کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ اس دی شکل و صورت کیسی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نچارو نچار میں کہہ دیتا کہ وہ سونا تے اینا ہے کہ اگر چاند دے سامنے آ جاوے تے چاند میں شرما جاندہ ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگیا کہ جڑا نبی ہوندا ہے نا وہ سونا ہی ہوندا ہے۔ انہیں دوسرا سوال کیتا، اچھا اے دسو کہ جڑا وہ بادشاہ ہے وہ کس خاندان دے وچ آیا ہے؟ ابو سفیان پھر کہندے نے کہ پھر مینوں دسنا پیا ہے کہ جڑا خاندان دے وچ آیا ہے وہ خاندان بھی بڑا ہی اونچا ہے۔ تے بادشاہ کہنے لگا کہ نبی جس خاندان دے وچ ہوندا ہے وہ اونچے خاندان دے وچ ہوندا ہے۔ اور تیسرا سوال کہ ہجے بادشاہ خاموش ہے تے جلدی نہ ابو سفیان بولے کہ اے بادشاہ تے بڑا امپریس ہو رہا ہے، بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ تے حضرت ابو سفیان کہندے نے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہیں تھوڑے جے دن گزرے نے انہیں ایک جھوٹ بولیا ہے، اس نبی نے ایک جھوٹ بولیا ہے۔ انہیں جھوٹ اس طرح بولیا ہے، کہندا ہے میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر اتھے نبیاں دی امامت کرائیے، پھر مسجد اقصی تو میں عند سدرۃ المنتہا دے گیا، پھر عرش معلی تے گیا، پھر نبی پاک دے اللہ پاک دے نال میریاں گلاں ہوئیاں، پھر میں راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ ابو سفیان کہندے نے میری اے گل ہجے تک ختم نہیں ہوئی تو اس مجمع دے وچ، اس دربار دے وچ ایک پادری عیسائی کھڑا ہو گیا، کہن لگا اے ابو سفیان اگر اے گل تو کر رہے ہیں تو میں تصدیق کرنا کہ وہ نبی سچا ہے، میں تصدیق کرنا کہ نبی سچا۔ ابو سفیان کہندے تو پادری، تو عیسائی، تیرا انہاں دے نال کی تعلق؟ وہ کہن لگے جناب ابو سفیان صاحب جس رات دی تسی گل پہ کر دے ہو میں مسجد اقصی دا متولی ہاں، اس رات جدو رات نو عبادت کرن تو بعد میں فارغ ہویا تے فارغ ہو کے میں سارے دروازے مکفل کیتے، سارے دروازے بند کیتے تے ایک دروازہ میرے کو بند نہیں سی ہوندا، میں بندے بلائے دروازہ بند نہیں ہویا، میں مستری بلائے دروازہ بند نہیں ہویا، بالآخر میں تھک ہار کے گھر چلا گیا۔ جدو تہجد دے وقت میں واپس آیا تے مینوں مسجد دے اندروں خوشبواں دے ہلے پہ آندے سی تے میں گواہی دیتی کہ اج دی رات مسجد اقصی انبیاء دی سجدہ گاہ بن کے رہ گئی۔ انہاں لوگاں نے، مشرکین مکہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جھوٹا ثابت کرنے واسطے بڑے ہیلے بڑے بہانے کیتے، مگر میرے آقا نو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکیا، بلکہ میں اس طرح کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑا دنیا دے اندر کائنات دے اندر بڑا کو سچ آیا ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے انداز دے اندر اس طرح کہاں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹھنا بھی سچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا بھی سچے، میرے آقا دا کھانا بھی سچے، میرے آقا دا پینا بھی سچے، میرے آقا دا مکہ بھی سچے، میرے مصطفیٰ دا
مدینہ بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا کرینہ بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا مدینہ بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا پسینہ بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دے اصحاب بھی سچ نے، میرے مصطفیٰ دی بنات بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دی ازواج بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دے اصحاب بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دے یار بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا مصلی بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا ممبر بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا محراب بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دے یار بھی سچ نے، میرے مصطفیٰ دی ہر ایک ادا بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں بھی سچ نے، میرے مصطفیٰ دی آنکھ بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا چہرہ بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دا کردار بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دی گفتار بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دیاں اداواں بھی سچ نے، میرے مصطفیٰ دا رہنا بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دی مکہ دی زندگی بھی سچ ہے، میرے مصطفیٰ دی مدینہ دی زندگی بھی سچ ہے، بلکہ میں اس طرح کراں گا جیڑا واللیل دیاں زلفاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک سچ بن کے آیا انہوں مصطفیٰ کریم کہندے نے، جن نے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دے اس سچ دی تصدیق کی تھی انہوں صدیق کہندے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات تے سچ بن کے آئے، اس کائنات کے اندر سچ بن کے آئے، سراپا سچ بن کے آئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، وہ مشرکین مکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق الامین کہتے تھے، وہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بن گئے، خون کے دشمن بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے اندر مقام حتیم پر اپنے بازو کا یوں تکیہ بنا کر آرام کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرا محبوب بڑا پریشان ہے، میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آ۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، براق کو بھیجا، براق سواری بھی آ گئی، جبریل بھی آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا، مختصر کرتا ہوں، ساتھ لیا اور جہاں پر زمزم کا کنواں ہے اس جگہ پر لے گئے۔ تو جب میرے حضور کو مقام حتیم سے یوں زمزم کنویں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو 70,000 فرشتے میرے حضور کے سامنے تھے، 70,000 فرشتے میرے حضور کے پیچھے تھے، 70,000 فرشتے دائیں تھے اور 70,000 فرشتے بائیں تھے۔ اس طرح میرے حضور کو پورے پروٹوکول کے ساتھ میرے حضور کو زمزم کے کنویں پر لے جایا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تمام فرشتے ہیں، مجھے لٹا دیا گیا، مجھے لٹانے کے بعد میرا سینہ کو کھول دیا گیا، میرے سینے کو کھول دیا گیا اور میرا دل مبارک حضرت جبرائیل امین نے یوں نکالا، یوں نکال کر ایک جنت سے تشت لائے تھے اس کے اوپر رکھ دیا، اس کو زمزم کے کنویں سے پانی سے دھویا ہے۔ زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد اس کو ایمان اور حکمت اور انوارات الہی برکات سے اس میرے دل کو بھر دیا، اس کو غسل دے دیا۔ یہ میرے حضور کا جو شق صدر ہے یہ میرے حضور کی زندگی میں 4 دفعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے دور رضاعت میں، پہلی دفعہ اس وقت میرے حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا اور دل مبارک نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ دوسری دفعہ جب میرے حضور کی عمر مبارک 20 سال ہوئی، میرے حضور نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اس وقت میرے حضور کا سینہ مبارک کھول کر اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ تیسری مرتبہ جب میرے حضور نے نبوت کا اعلان کیا، میرے حضور غار حرا میں تھے، اس وقت میرے حضور کا شق صدر ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب میرے حضور معراج پر گئے ہیں اس وقت میرے حضور کا شق صدر ہوا ہے۔ تو دوستو حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حضور کا یوں سینہ مبارک بند کر دیا، براق سواری پہ سوار ہوئے، یہ سواری چلتی چلی جا رہی ہے تو ایک مقام پر جا کر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کھجوروں کے باغات آ گئے ہیں، یہ وادی یثرب ہے، جہاں پر آپ ہجرت کریں گے یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ وہاں پر میرے حضور نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ پھر سواری چلی، جب مقام
طور پر پہنچے تو پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس مقام پر نفل پڑھ لیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر قافلہ روانہ ہوا تیسری جگہ پر مدین، یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن اور مرکز تھا، اس جگہ پر بھی میرے حضور نے نماز پڑھی۔ پھر چوتھی وہ جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس جگہ پر پھر میرے حضور کا یہ قافلہ رکا، وہاں پر نماز پڑھی۔ پھر یہ قافلہ آگے چلتا ہے تو آگے چلے تو میرے حضور علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا، جو میں اصل میں اس میں سے واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں آپ کو صرف مسائل آپ کی اصلاح کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو چھیل رہے ہیں، اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے جسم کو اپنے ہی ناخنوں سے کاٹ رہے ہیں۔ تو میرے حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے آپ کا سینہ چھلنی کر رہے ہیں؟ تو میرے حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبتیں کیا کرتے تھے، آج یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 95% لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا چوری سے بڑا گناہ ہے، یہ غیبت کرنا دھوکہ دینے سے بڑا گناہ ہے، یہ غیبت کرنا فراڈ کرنے سے بڑا گناہ ہے، یہ غیبت کرنا یہ مسلمان کو دھوکہ دینے سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت خالد بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، ایک لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تھا تو وہ غیبتیں کر رہے تھے، میں نے انہیں منع کیا کہ غیبتیں نہ کرو، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے بات سے روک دیا تو وہ رک گئے، تھوڑی دیر بعد گزری پھر وہ غیبتیں کرنے لگے، میں نے بھی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں بھی ان کے محفل میں بیٹھ گیا تو ایک غیبت پر میں نے بھی ایک بات کہہ دی، جب ایک بات کہہ دی تو رات کو جا کر میں سو گیا، جب رات کو سویا تو ایک سیاہ رنگ کا شخص اور لمبے قد کا شخص میرے پاس آیا، اس کے پاس ایک تھال تھا، تھال کے اندر خنزیر کا گوشت تھا، خنزیر کا گوشت، مجھے کہنے لگا کہ اس خنزیر کے گوشت کو کھاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے انکار کیا، باخدا میں اس خنزیر کے گوشت کو کیوں کھاؤں گا؟ تو کہنے لگے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، یہ جو غیبت کی ہے یہ خنزیر کا گوشت کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی گوشت کا خنزیر کے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر میرے منہ میں دھکیلنے لگا، میرے منہ میں ٹھونسنے لگا، حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک ہفتہ تک کھانا نہیں کھایا، یہ اس کی سزا ہے جو دنیا کے اندر غیبتیں کرتا ہے۔ میرے معاشرے کے اندر 95% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ غیبت ہے کیا چیز؟ غیبت وہ چیز ہے کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کہیں اور ہے، آپ ایک محفل مجلس کے اندر یا دو آدمی کھڑے ہیں تو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس بندے کو ناپسند ہے جس کے بارے میں کی جا رہی ہے، تو یہ غیبت ہے۔ تو میرے معاشرے میں دیکھو ہر جگہ پر جہاں پر کوئی محفل لگی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے تو وہاں پر یہ غیبتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں؟ تو میرے حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، پھر میرے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر تیر رہا ہے، تیرتا جا رہا ہے، ایک شخص کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ میں ٹھونستا ہے، وہ اس کو لقمہ بنا کر اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو پتھر کے نوالے کھا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کمایا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، سود کی گواہی دیا کرتے تھے، سود لکھنے والے
تھے آئے وہ لوگ ہیں جو پتھر کے نوالے کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت موجود ہے، جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے، سود کا 1 درہم کھاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج میرے معاشرے میں جو شخص سود کے کاروبار میں مصروف ہے، اس سے پوچھا جائے بھی سود کا کاروبار کیوں کرتا ہے، کہتا ہے اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود لکھنے والا ہے، سود کی شہادت دینے والا ہے، یہ تمام لوگ سود کے گناہ میں شامل ہیں۔ پھر یہ آگے قافلہ بڑھتا ہے، میرے حضور دیکھ رہے ہیں تو میرے حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو بیج بو رہے ہیں، بیج بوتے ہی فصل یوں تیار ہو رہی ہے، پھر کاٹی جا رہی ہے، پھر فوراً تیار ہو جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، پھر فوراً تیار ہو جاتی ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ کو جہاد کرنے والوں کی یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، یہ نیکی ایک کرتے ہیں، میرا اللہ ان کی ایک نیکی کو بڑھا کر 700 نیکیوں کے برابر فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو جہاد کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے مسلمانوں نے جہاد کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو کشمیر کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو ذبح نہ کیا جاتا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو 50,000 عورتیں وہاں پر بیوہ نہ ہوتی۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتے 30,000 بچے کشمیر کے اندر یتیم نہ ہوتے۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتے تو کشمیر کے اندر نوجوان بیٹیوں کو ہندو اٹھا کر لے گئے، ان کے پیٹوں سے حرام بچے جنم دے رہے ہیں، یہ ظلم نہ ہوتا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو کشمیر کے اندر مسلمانوں کو نہ جلایا جاتا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو امریکہ کے اندر وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو مسلمانوں کی عزت ہے، اس کو 19 مہینے انڈیا کی جیل میں ننگا نہ رکھا جاتا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو یمن کے اندر مسلمانوں کو نہ جلایا جاتا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو مسلمانوں پر یہ مظالم نہ ڈھائے جاتے۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو میرے حضور کی ختم نبوت پر کبھی ڈاکہ نہ ڈالا جاتا۔ اگر مسلمان جہاد کو پس پشت نہ ڈالتا تو فرانس کے اندر وہ ظالم لوگ میرے حضور کی ختم نبوت کے، میرے حضور کے خاکے نہ بناتے، میرے حضور کی ناموس پر حملہ نہ ہوتا۔ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، آج پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی تلوار اٹھتی ہے، او مسلمانوں خبردار جو تم نے میرے حضور کی ختم نبوت پہ کوئی بکواس کی، خبردار اگر کسی نے میرے حضور کی ناموس پر کسی قسم کی بات کی، اگر کوئی بات کرے گا ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے۔ اگر کوئی شخص میرے حضور کی ناموس پر انگلی دراز کرے گا ہم اس کے بازو کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اگر کوئی بندہ میرے حضور کی ناموس پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے گا ہم اس کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، جہاد جیسی عظیم نعمت کو چھوڑا۔ میرا اللہ قرآن پاک میں ایک بار نہیں 700 مرتبہ جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا اور آج معاشرے کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ خیر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، زبان کاٹی جا رہی ہے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ، وہ مقرر حضرات جو خود لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، جو خود لوگوں سے کہا کرتے تھے عمل کرو لیکن خود عمل نہ کرتے تھے۔ آج
اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا ہیں اور ہمیشہ اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ دوستو یہ قافلہ چلتا ہوا میرے حضور کا مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتا ہے۔ دوستو یہ تمام باتیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کر لیں۔ یہ میرے حضور کا جو معجزہ ہم سنتے رہتے ہیں، معجزہ خطیب حضرات آئے، واقعہ بیان کیا، اپنی واہ کرائی اور چلے گئے۔ دوستو یہ واقعہ معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر عند سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے لے کر عرش معلیٰ تک، پھر وہاں پر جو تحفے ملے وہ، اور پھر میرے حضور کا واپس آنا، یہ میرے حضور کی امت کے لیے مشعل راہ ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، یہ سننے کے لیے نہیں ہے۔ ہم غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، کینے سے بچیں، بغض اور عداوت سے بچیں، حسد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، سو سے بچیں۔ یہ تمام وہ لعنتیں ہیں جن کے بارے میں میرا اللہ خود فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت کے لوگوں، جو چیز میرا محبوب تمہیں دیتا ہے اس کو قبول کر لو، اس پہ عمل کر لو، اس کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کر کر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میرا اللہ میرا محبوب منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیتا ہے اس کو اپنا لو، اس پہ عمل کر لو۔ اللہ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔